کہتے ہیں ایسا کمال صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہو اور آخری جمعرات ہو، اسی طرح 30 رمضان ہو اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہو۔ جس سال جمعرات اور جمعہ آخری دن ہوں، رمضان بھی 30 کا ہی ہوتا ہے، 29 کا نہیں ہوتا۔ یہ میری بات لکھ لیں، جان لیں۔ اور یہ عمل بھی جس نے جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن کر لیا، یہ 2 دن کا عمل۔ کہتے ہیں پہلے دن ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن اس کا گھر اتنا مال و دولت سے بھر جاتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو یہ وہ سال ہے کہ جس طرح کا کمال بار بار ہر سال نہیں ہوتا، اس سال اچانک ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، جمعرات کے دن کا ایک الگ سے عمل پڑھنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن کا علیحدہ سے عمل پڑھنا ہے۔ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ ہم جمعرات کے دن جو عمل پڑھیں گے وہی جمعہ کے دن، لیکن اس سال ایسا نہیں ہے کہ آپ جمعرات اور جمعہ ایک ہی عمل پڑھیں، نہیں، جمعرات کے دن الگ سے عمل ہوگا، جمعہ کا علیحدہ عمل ہوگا۔ تو یہ 2 عمل ہیں، ایک جمعرات کے دن کرنا ہوتا ہے، ایک جمعہ کے دن۔ تو اس کے اندر ایک بڑی خاص راز ہے، کیونکہ ایسا کمال ہر سال نہیں ہوتا۔ یہ کئی سالوں بعد ایسا ہوا ہے کہ آخری دن ہے اور جمعرات اور جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جمعرات کا عمل کریں گے، تاکہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی جس کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، پورا رمضان گزار چکے ہیں اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت اعمال کر لیے، بہت وظیفے کر لیے، کہیں سے خیر نہیں مل رہی، تو پھر آئیے تمہارے پاس یہ آخری سب سے بڑا موقع ہے۔ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ آخری کمالات اور آخری وہ مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں جس میں یہ کمال ملے گا کہ آپ کی ہر بندش اور جو آپ کی زبان پہ آئے گا نا، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے، کیونکہ اب انعامات تقسیم ہوں گے۔ اور جمعرات اور جمعہ، اس کی فضیلت کا تو اندازہ ہی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ جس سال ماہ رمضان کی آخری جمعرات اور جمعہ ہو تو پھر کوئی شخص اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ عام دنوں میں جمعرات اور جمعہ کے دن کا کوئی باقی دن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ ماہ رمضان کا آخری جمعرات اور جمعہ ہے، تو پھر اس کی عظمت کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے فقط اتنی بات کہوں گا کہ آج فرشتے زمین پر ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کا قلم ہے، چاندی کے ورق ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو بھئی جلدی کریں، کیونکہ آج شام تک آپ کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ نے جو کچھ بھی مانگا ہوگا، جمعے کے دن آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی آج شام تک آپ نے مانگ لینا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے، کل شام تک وہ آپ کے گھر میں، آپ کی گود میں، آپ کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جمعرات اور جمعہ کے دن کی عظمت اس بات سے لگائیں کہ یہ دونوں دن روشن ہیں، یہ دونوں دن فرشتے زمین پر آتے ہیں، اس لیے اس کی ہر گھڑی میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کا کرم برس رہا ہوتا ہے، اللہ کا فضل برس رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جمعرات اور جمعہ یہ عظمتوں کے اعتبار سے، یہ فضیلتوں کے اعتبار سے، یہ رحمتوں کے اعتبار سے اس دن کا اندازہ نہیں، کیونکہ یوں ہی آپ نے یہ عمل کیا، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا، آپ کی بے چینیاں ختم ہوگی، آپ کا رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا گھر میں رزق کی رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، یعنی آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، دل بھی سکون پا لیتا ہے، جائز حاجات کی تکمیل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دکھ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جمعرات کے دن کے عمل کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ عمل آپ نے کرنا ہے، پھر جمعہ کے دن کے عمل کو سمجھنا ہے، تو پھر آپ نے جمعہ کے دن کا عمل کرنا ہے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ 2 اور 9 کو جمع کریں تو بنتا ہے 11، تو 11 مرتبہ ہم نے جمعرات کے دن درود پاک پڑھنا ہے، اور فقط 10 بار ہم نے جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنا ہے، عمل کے اول آخر۔ تو آج 11 بار درود پاک پڑھیں گے، کل 10 بار پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں عمل کو سمجھانے کی، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ کوئی بھائی بہن دوست احباب اس عمل کی اس برکت سے جو کہ صدیوں بعد ملتی ہے،
اس برکت سے کوئی بھی آج محروم نہ رہے، آج ہر کوئی اپنی حاجت پوری کروا سکے، آج ہر کوئی انوار و تجلیات حاصل کر سکے، آج ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کر سکے، کیونکہ جمعرات اور جمعہ ہر شخص جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے انعامات رکھے ہیں اور کس قدر اس کے اندر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں۔ جس بندے کے مددگار اللہ کے نوری ملائکہ آج جمعرات کے دن بن جائیں، ماہ رمضان کی آخری جمعرات کے دن، اس بندے کی شان اور عظمت کا بھی اندازہ کوئی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس بندے کے لیے مدد بھی آ جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نوری ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے مجھے مدد مل جائے، تو وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ جمعۃ المبارک یہ عظمتوں کے اعتبار سے، یہ فضیلتوں کے اعتبار سے اتنا عظیم اور افضل دن ہوتا ہے کہ اس دن کو خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ اس کو عید کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ آپ کی عید سے پہلے عیدیں ہونے والی ہیں، یہ عمل آپ کی عیدیں کروا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے آپ کی عید ہو جائے تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اب اس طرح، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ سید الایام ہے، جمعرات اسی طرح یہ وہ دن ہے جس میں سورج نکلتا ہے، یہ روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ یوں ہی کوئی بندہ اس کے اندر یہ اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بھی روشن اور منور کر دیتا ہے۔ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی روشن ہو جائے، میری زندگی منور ہو جائے، میری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں، اس نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن جنت میں داخل کیے گئے، اس دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اور اس میں کی ہر گھڑی ہی، عام جمعہ ہو، جمعرات ہو تو ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان کا عظیم آخری جمعۃ الوداع آ جائے تو پھر اس کی ہر گھڑی ہی عظمت والی، ہر گھڑی ہی فضیلت والی، ہر لمحہ ہی فضیلت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ کے جو ہیں وہ زندگی بھر کی خطاؤں کو بھی مٹنے والی ہیں، آپ کی زندگی بھر کے مسائل حل ہونے والے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوتے جائیں گے، اللہ پاک اسی طرح ہماری دعاؤں کو، ہمارے کلمات کو قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ سے سلامتی کا سوال کرنا ہے، اور ہم نے سلامتی مانگنی تاکہ پورا سال ہم سلامت رہیں اور کسی قسم کا غم، کسی قسم کی مصیبت، کسی قسم کا دکھ ہمیں نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، بس جو اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کی نسلوں سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ جمعرات کے دن محفل کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جائے۔ اچانک ہوا یوں کہ اس کی زندگی بدل گئی، اس کی حالات ہی بدل گئے۔ ایک بیمار شخص نے یہ ارادہ کیا کہ جمعرات کا دن ہو تو میں اس میں یہ ذکر کثرت کے ساتھ پڑھوں، اور اس نے اس کو پڑھا تو اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ ایک شخص ہر جمعرات اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے حال پوچھتا، اس کے گھر میں اتنی محبت آئی، صلہ رحمی کو جب اس نے صلہ رحمی شروع کی تو اس کا گھر میں رزق سے بھی بھر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشکلیں بھی فوراً حل ہوگی۔ ایک تاجر جمعرات کے دن مختصر سا صدقہ کرتا تھا، اچانک اسی مہینے میں یعنی کہ جمعرات کا دن آیا، اس نے پھر اسی معمول کے مطابق ماہ رمضان کے مہینے میں صدقہ کیا، رب نے اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا۔ اب آپ جب یہ عمل کریں گے تو یہ عمل اتنا شاندار ہے کہ یوں ہی آپ نے کیا تو آپ کا اگلے دن ہی گھر مال و دولت سے بھر گیا، آپ کی زندگی میں بہار آ گئی، آپ کی زندگی
زندگی میں سکون آ گیا، آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئی، وہ جو پریشانیوں کی زندگی آپ گزار چکے ہیں، سمجھ لیں آج آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر دکھ کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر غم اور پریشانی آپ کا مٹ جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یوں ہی آپ نے درود پاک پڑھا، جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، صرف اور صرف آپ نے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فقط اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ پہلے دن کا عمل ہے، دوسرے دن کے عمل کے اندر الگ سے چیزیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے پہلے دن کے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے معافی بھی طلب کرنی ہے، سلامتی بھی طلب کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کو ہم نے رب کائنات کی بارگاہ سے طلب کرنا ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا کوئی دوسرا عمل مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں یوں ہی بندے نے یہ کلمات ادا کیے، اپنی زبان سے پڑھے ہیں، رب کائنات اس کی تمام رکاوٹوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ اب وہ کلمات جو آپ نے پہلے پڑھنے ہیں وہ فقط اتنے سے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو جتنی تعداد اس کی میں نے بتائی ہے، آج کے دن آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، کمی یا اضافہ نہیں کرنا۔ جو چیز جتنی تعداد میں بتائی جائے گی اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اور آج جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اس میں یہ بھی بات حرج نہیں ہے کہ آج آپ 10 بجے کرتے ہیں تو کل آپ چاہے 12 بجے کر لیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج آپ 2 بجے کرتے ہیں تو کل آپ چاہے عصر کے بعد کر لیں، کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے وہ چیز شرط نہیں ہے۔ کچھ اعمال میں ہوتا ہے کہ وقت مقرر پہ کرنا ہے، لیکن اس عمل کے لیے وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں آپ نے فقط ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بس آپ نے ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہوتا، نہ ہی عمل کے اندر جو چیز پہلے بتائی جائے اس کی تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے، نہ ہی اس کے باقی چیزوں کے اندر کسی قسم کی کمی پیشی کرنی ہے۔ بس اس عمل کے لیے یہ چند چیزیں شرط ہیں، اس کے علاوہ اس عمل کے لیے کوئی دوسری تیسری شرط نہیں ہے۔ اب آپ نے جب یہ کلمات سب سے پہلے کلمات پڑھنے ہیں، تصور یہی رکھنا ہے کہ بھی مجھ سے ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے پورے سال میں یا اللہ جو غلطیاں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے معاملے ہوئے کہ میری دعاؤں کی قبولیت رک گئی، میری پریشانیاں بڑھتی گئی، میری ہر معاملات کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی گئی، یا اللہ جو زندگی بھر میرے سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، جس کی وجہ سے میرے اوپر آزمائشوں آئی ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما اور میری آزمائشوں کو ختم کر دے۔ رب کائنات تمہاری تمام آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ تو جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر دیکھیں گے کوئی آزمائش باقی نہیں رہے گی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے بزرگ تو اکثر یہی عمل بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جس سال جمعرات اور جمعہ آخری دن آ جائے تو وہ ضائع نہیں کرنا، زندگی تمہاری ضائع ہو جائے گی اگر وہ تم نے دن ضائع کر دیا، کیونکہ کہتے تھے کوئی کام زندگی میں کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ماہ رمضان کا 29 اور 30 کو جمعرات اور جمعہ آ جائے تو پھر آپ کو ساری زندگی کے سارے کام بھی ترک کرنے پڑے، تو بیٹا کام چھوڑ دینا لیکن یہ عمل نہ چھوڑنا۔ اس لیے آج ہمارے پاس کتنا اہم ترین موقع ہے کہ ہم اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمیں وہ بہاریں نصیب ہو جائیں، ہمیں وہ انوار و تجلیات نصیب ہو جائیں، ہمیں وہ کمالات نصیب ہو جائیں۔ اب ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ اس طرح مانگنا ہے کہ مالک مجھے سلامتی عطا کر، یا اللہ مجھے سلامتی عطا کر۔ وہ سلامتی تمہیں کیسے ملے گی؟ جب آپ پڑھیں گے یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، یقین جانے جب پڑھیں گے لذت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، راحت بھی ملے گی، کمالات بھی دیکھیں گے، لیکن شرط وہی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، چاہت کے ساتھ پڑھیں، عاجزی کے ساتھ پڑھیں، انکساری کے ساتھ پڑھیں۔ بس آج جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے، اس کا مطلب ہی ہے سلامتی والے، تو رب کائنات تمہارے ہر کام میں سلامتی پیدا کر دے گا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔
مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت مجازی ہے لیکن اس کی ملکیت حقیقی ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ کے لیے دولت مند بننا چاہتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے دولت مند بن جاؤں، یہ دولت، عزت، غلبہ، یہ تینوں چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں تو وہ یہ دن ضائع نہ کرے۔ اب آپ نے جب یہ کلمات پڑھنے ہیں، ان کلمات کی تعداد ہے فقط 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں آج جمعرات کے دن۔ اس سے پہلے جو تسبیح پڑھی اس کو پڑھنا ہے 70 بار۔ دوسرے نمبر پر یہ تسبیح پڑھنی آپ نے 100 بار۔ تیسرے نمبر کی تسبیح کو سن لیجئے گا، گویا کہ یہ 3 تا 4 طرح کے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ بس یہ جس نے کام کر لیے، اسی طرح پھر آگے جمعۃ المبارک، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ جب بھی شیطانی قوت فتنہ فساد ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر اس میں سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں، میری جان سلامت رہے، میرا مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کو سلامتی کو خطرہ پیش ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جسمانی صحت، تندرستی کی بحالی کے لیے، آپ آج زندگی کی بحالی کے لیے فقط ان کلمات کو آپ نے جب 100 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ ذرا سنیے گا، کیونکہ اب ہم اصل حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو آج بندے کے لیے کھینچ کر لے آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو ختم کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح یہ رزق کو اتنی تیزی کے ساتھ اس کے قریب لاتا ہے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ کہتے ہیں ڈر اور خوف اس کی زندگی سے ایسے ختم ہوتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں ڈر اور خوف تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں اسی کلمے کے ذریعے شفا ملتی ہے، حد بند راستہ کھلتا ہے۔ یہ کلمہ دعا سے پہلے پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جس عمل کے اندر یہ پڑھا جائے وہ عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ فقط آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج جمعرات کے دن آخری تسبیح بتانے لگا ہوں، وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد آگے جمعۃ المبارک کے دن کا بھی عمل سمجھنا ہے، کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے، یہ ایک الگ عمل ہے۔ تو جس سال ایسا ہو تو پھر عمل بھی الگ الگ کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اگر یہ کام کر لیا، کیونکہ ایسے اعمال سے لوگ اکثر جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آج بھی عمل اور کریں، کل اور کریں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے لوگ پھر محروم رہ جاتے ہیں، ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ ان خاص لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو پھر فقط خاص لوگ ہی کر پاتے ہیں، اور جو خاص لوگ بننا چاہتے ہیں، جو ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ والے کہتے ہیں اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے، اور کہتے ہیں اس عمل کی بدولت اس کا گھر مال و دولت سے ضرور بھرا ہے، اس عمل کی بدولت اس کی مشکلیں ضرور آسان ہو جاتی ہیں۔ جس کے شادی کے مسائل ہوں، جو مقروض ہو، جو پریشان حال ہو، جو دکھی ہو، جو مصیبت زدہ ہو، جس بھی مشکل کے اندر مبتلا ہو، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے، اس کی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور مضبوط کر لینا ہے، تصور میں اپنا کام، اپنا مقصد، اپنی حاجت رکھنی ہے، جس پر بار بار آپ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، وظائف پڑھتے رہے، سفارشیں کرواتے رہے، لیکن کہیں سے بات نہیں بنی، اس کا تصور جما لیں اور آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھیں، اور اس کے بعد آنکھیں کھول لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے،
اس کے بعد پھر آپ سارا دن اپنے معمولات جیسے کرنا چاہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو آپ نے جمعہ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور آپ کو اسی دن میں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہی ایسا عمل جب آپ جمعرات کا کریں گے تو آپ بڑے شوق کے ساتھ پھر جمعے کے دن کا عمل پڑھیں گے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہوں گے اس عمل کی بہاریں، اس کے کرشمے دیکھ چکے ہوں گے، اس کے انوار و تجلیات آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اب دوستو یوں ہی جمعہ کا دن آتا ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کے اندر بھی چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے شروع میں عرض کی تھی۔ اب جمعے کے دن کی الگ تعداد ہے، اسی کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اور ہماری جمعہ المبارک کے دن خصوصی دعا اور عید کے دن خصوصی دعا، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں فقط اپنا کمنٹ میں نام لکھ دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس لیے اب آپ نے قرآن کریم کی یہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، جس کو سورت اخلاص کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، تو یعنی درود پاک پڑھا، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ آخری جمعہ ہو اور یہ دو صورتیں اکٹھی جو پڑھ لیں، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو دو صورتیں جو اکٹھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول بھی کر دے گا، اور ماہ رمضان کی تمام برکتیں بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جب وہ آخری جمعہ میں یہ دو صورتیں اکٹھی پڑھتا ہے، پھر جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس کو پھر اسی دن ہی مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایک ہی دن کے اندر وہ تمام بہاریں، وہ تمام انعامات، وہ تمام دولت، وہ تمام عزت، وہ تمام شہرت، وہ تمام غلبہ چاہتے ہو کہ ایک ہی دن کے اندر ہمیں مل جائے، تو پھر یہ آج بڑا بہترین موقع ہے، آج بڑا سہانی گھڑیاں ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے کرشمے، اس کے انعامات، کہ اب آپ نے یہ جو سورت پڑھنی ہے اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی طرح ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یوں ہی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، کیونکہ اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، شان کو بیان کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ سارے اعمال وظائف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھی ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گیا، دنیا جہاں کی اسے نعمتیں مل گئی، اس کو تو دنیا جہاں کے انعامات مل گئے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے ذریعے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہر نبی کا یہی پیغام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو یہ صورت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس سورہ مبارکہ کو کہتے ہیں یہ قرآن کی روح ہے۔ امام مالک جیسی ہستیاں، بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے بزرگ اس کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ یہ سورت جو ہے یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی روح ہے۔ تو جس نے قرآن کی روح کو پا لیا، باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو آج جمعہ المبارک جو عظیم دن ہے، آخری جمعہ ہے، آپ نے جمعہ الوداع میں اس کو پڑھ لیا، تو فقط اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے اس طرح مانگنا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ رزق دروازے کھول کر، تمہارے دروازے بند ہیں تو کہتے ہیں رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے ایک صحابی کو بھی بتایا تھا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حضور نے فرمایا اس سورت کو پڑھو۔ اب آپ نے اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ تو امیر ہوں گے ہی، اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی غنی کر دے گا۔ تو اللہ، کیونکہ انسان کی عطائیں محدود ہوتی ہے، اللہ کی عطا محدود نہیں ہے، بلا حساب اللہ دیتا ہے، بلا شرط دیتا ہے، بلا حد دیتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، سکون اور عزت اور محبت بھی اللہ دیتا ہے، گناہ کے باوجود وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو اس کی ایسی صفت ہے جس کے اندر بے پناہ رحمت کو زیر فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں ماہ رمضان کی ساری برکتیں، ساری رحمتیں ایک طرف، لیکن ماہ رمضان کے آخری جمعرات اور جمعہ کی برکتیں ایک طرف۔ اس لیے آج وہی وقت ہے
کہ آپ آج اپنے بچوں کے لیے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر کے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ لوگ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ عزتیں رب دیتا ہے۔ اس لیے آج رب سے مانگے، وہ تمہیں انوار و تجلیات عطا فرمائے گا۔ تو آگے اس سورہ مبارکہ کو بھی بسم اللہ کے ساتھ آپ نے دوستو فقط 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، 4 ہی چیزیں آپ نے کل پڑھی، 4 ہی آپ نے آگے یعنی جمعرات کے دن بھی 4 کام کرنے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی آج 4 کام کرنے ہیں۔ 2 کام میں نے بتا دیے، تیسرا کام سن لیجئے گا۔ یہ تیسرا کام تو وہ ہے کہ جس کے اندر بڑی محبت ہے، بڑی ہی اطمینانی ہے، بڑا ہی سکون ہے۔ کہتے ہیں رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان میں ناکامی ہو، مقدمات ہوں، جھگڑے ہوں، قرض ہو، پریشانیاں ہو، بس پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ فقط اس طرح یا ربنا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو فقط 3 بار پڑھ لے، آپ نے تو فقط 33 بار پڑھنا ہے، وہ فرماتے ہیں 3 بار پڑھ لیں تو پھر جو رب کی بارگاہ سے مانگتے، کیونکہ اس نے کہا اے میرے رب، اللہ نے فرمایا جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں۔ پھر اس کے بعد جب اس کو یہ پڑھ لیا آپ نے تو اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ رب کی بارگاہ سے رزق مانگ لینا ہے، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اے رزق دینے والے بے حساب رزق عطا کر۔ تو پھر اتنا رزق ملے گا تمہاری نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہیں تو رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اس میں مبارک بھی آپ نے، یہ کلمات بھی آپ نے 33 بار پڑھنے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، دعائیں رب پہلے قبول فرما لے گا۔